Protection of social, economic, political and legal rights of women یہ بنایا گیا ہے کہ عورتوں کی سماجی، معاشی اور سیاسی اور لیگل رائٹس کے فروغ کے لیے عورتوں کے بنایا گیا ہے ادارہ. لیکن اس کا پریامبل یہ کہتا ہے کہ اس قانون کے تحت ہم پروموٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں عورتوں کے سیاسی، سماجی اور لیگل رائٹس کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، اور جو ہم نے انٹرنیشنل کنونشن، ٹریٹیز اور کانوینٹ ہم نے جو سائن کیے ہیں، ریٹیفائی کیے ہیں، انکلوڈنگ سیڈا. سیڈا آپ لوگوں کو کتنوں کو پتہ ہے کہ معاہدہ ہے جو پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جس نے سب سے پہلے سیڈا ایگریمنٹ کو سائن کیا اور اس کو ریٹیفائی کیا، توثیق کی اس کی. کتنے لوگ جانتے ہیں سیڈا؟ سیڈا ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، UN کے تحت بنتا ہے نا، یونائٹڈ نیشن کے تحت. اس میں وہ تمام ملک شامل ہوتے ہیں. قانون ہے کہ جو کہتا ہے کہ عورتوں کے خلاف تمام ہر قسم کے صنفی امتیازات کو ختم کرنے کے لیے یہ معاہدہ بنایا گیا، اور جو ممالک اس کا سائن کریں گے، دستخط کریں گے اور جو اس کی توثیق کریں گے، وہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کے اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر 2 سال میں اس کی رپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں جمع کریں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ NGO گئی تھی، انہوں نے ہمارے ملک کو بدنام کر دیا، اس لیے ہم 145 پہ آ گئے. یہ بات کبھی کبھی آپ سنتی ہوں گی نا کہ ہمارا ملک 145 نمبر پہ ہے، ہمارا ملک آخری سے نیچے سے 5ویں نمبر پہ ہے. وہ یہ ہو جائے. دیکھیں اس میں کیا دیکھنا ہوتا ہے. اس قانون کے تحت اس کی جو کنونشن ہے اس کی 30 شقیں ہیں، جس میں سے 16 شقیں جو ہے وہ عورتوں کے مختلف مسائل کا احاطہ کرتی ہیں. مسائل ایشوز کو کہیں گے ہم، جیسے صحت، تعلیم، موبلٹی، ایجوکیشن، تعلیم، صحت، سیاسی عمل میں شمولیت، ان کی شادی، ان کا پسند ناپسند کہ وہ کون سی جاب کریں گی نہیں کریں گی. انہیں 16 پوائنٹ کو لے کے ملکوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اس کو عورتوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے یہ سب اقدامات کریں گے. جو سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن بنا ہے، اس سے پہلے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ہمارے یہاں سب سے پہلے بنا، اور ان کمیشنوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں عورتوں کے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کیے ہیں عورتوں کے لیے وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. اس میں سماجی طور پہ ہم دیکھیں، سیاسی طور پہ دیکھیں، معاشی طور پہ یہ جو آپ بتا رہی تھیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی سب سے زیادہ عورتیں سفر کر رہی ہیں کہ موبلٹی کا مسئلہ ان کا وہ ہو گیا ہے. انہوں نے چھانٹی کی تو انہوں نے سب سے پہلے عورتوں کو نکال دیا، اور کہتے ہیں ان کو تو آتا ہی نہیں ہے، ان کو تو نیٹ کا استعمال ہی نہیں آتا، یہ ڈیجیٹل اس پہ ایکسیس ہی نہیں ہے ان کے پاس. ابھی ویکسینیشن کا ہوا تو سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن نے سندھ میں ایکسپو سینٹر میں ایک بوتھ بنوایا ہے کہ کسی شناخت کے ساتھ جس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے وہی جا کے بیچارہ وہی لگوا پا رہا تھا نا ویکسین. تو میں نے ان سے کہا کہ یعنی کہ جن کے پاس کوئی شناخت نہیں ہے، شناخت کیا کہ ID کارڈ نہیں بنا، ان کے نام کی سم نہیں ہے ٹیلی فون کے نام کی، ان کا پاسپورٹ نہیں بنا، تو کیا وہ مر جائیں اس کرونا کی بیماری سے؟ تو پھر انہوں نے سنا اور ہم نے کہا ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو پھر آنے والے وقت میں انڈکٹ کر لیا جائے گا نیشنل ڈیٹا بیس میں. تو اس کو مانا گیا ہے، اور وہ تمام خواتین و حضرات
جن کی کوئی شناخت نہیں تھی جن کے پاس، ان کو بھی ان کا اندراج اس طرح ہو رہا ہے کہ بائیو میٹرک کے ذریعے. ہم نے تو کہا تھا کہ سب لسٹ تیار کر لیں، ان کا پتہ، قریب گھر کیا ہے، نام کیا ہے، اور پھر کمیشن ان سے رابطہ کر کے آپ کے یہاں اندراج کروائے گا. لیکن وہ لوگ اور زیادہ سینسیبل ہیں، انہوں نے بائیو میٹرک وہاں رکھا ہے. کوئی بھی آپ اپنے پڑوسی کو کسی کو بھی لے کے جائیں جس کا شناختی کارڈ ہے، اور آپ اپنا ایک تو پتہ، نام سب لکھتے جہاں رہ رہی ہیں، ساتھ میں وہ بائیو میٹرک کر دیں، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا اندراج ہو جائے گا حکومت کے اس کے اندر، تاکہ آگے آپ کا شناختی کارڈ بننے میں آسانی ہوگی. اور اب تو نادرا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی عورت جائے گی شناختی کارڈ بنوانے اور وہ اگر نہیں چاہ رہی کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام یا اس کے شوہر کا نام لگے، تو وہ کہے گی، اس کی کہنے ہی سے اس کا نام ہو، جو وہ چاہے گی وہ نام رکھا جائے گا اس کے پاس، بنا کسی باپ اور شوہر کے نام کے نا. تو یہ کیا ایک انہوں نے کہا جلد از جلد یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس کا شناختی کارڈ لائیں اور اس کا لائیں، آپ اپنی شناخت کے لیے خود اندراج کروا سکتے ہیں، اس فارم کو جا کے خود کر سکتے ہیں. تو یہ کافی سہولت ہوئی ہے. تو کمیشن یہ کام کرتا ہے، ہم یہ مسائل کو اٹھاتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ تو ہمارا پریامبل ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے پروموشن کے لیے بنائے گئے ہیں، اور آئین پاکستان جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ عورت، مرد، ہندو، مسلم سب کو برابری سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ نہیں نظر آتا. ہم لاز کو ریویو کرتے ہیں، ہمارا ایک مینڈیٹ ہے کہ جتنی پالیسیز اور لا بنے ہیں ان کو جینڈر لینس سے ہمیں دیکھنا ہے، اور پھر ہم اداروں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ آیا وہ جو امپلیمنٹیشن کا میکینزم ہے انہوں نے صحیح بنائے ہیں کہ نہیں. جو مین ایشوز اٹھائے ہیں اس میں ایک تو تشدد کا عورتوں کے اوپر وہ ہم نے اٹھایا ہے، دوسرا ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جانا چاہیے، جو ہو رہے ہیں، جو اس کے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے لیے. ایک ہم نے تعلیم کا شعبہ عورتوں کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. ایک ہم ہیلتھ دیکھیں، اگر صحت ٹھیک نہیں ہے ایک عورت کی اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے قریبی ہسپتال میں مفت میں علاج ہو سکتا ہے، وہ جائے اور اپنا علاج کروائے، تو پھر ظاہر ہے جب صحت خراب ہوگی تو وہ کام کیسے کرے گی، پھر وہ لڑے گی، بد مزاج ہوگی، وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پائے گی. تو ہم نے یہ ایک ہیلتھ کا، وومن اینڈ ہیلتھ کا ایشو اٹھایا ہے. اور ایک ہمارا ایشو جس پہ ہم کام کرتے ہیں وہ ہے وومن، سیاسی عمل میں عورتوں کی شمولیت. ہم کہہ رہے ہیں جب تک یونین کونسل سے لے کے سینٹ تک اگر عورتوں کی نمائندگی نہیں ہوگی اور وہ سیاسی عمل میں یا کسی سیاسی جماعت سے نہیں جوڑتی ہیں یا وہ ووٹ الیکشن میں نہیں ڈالتی ہیں، تو اس سے بھی ان کے مسائل حل ہونے میں مدد ملے گی. اگر وہ ووٹ ڈالیں گی، ووٹر لسٹ میں اپنا نام اندراج کرائیں گی، وہ الیکشن میں حصہ لے لیں گی، کھڑی ہو سکتی ہے. ہر عورت ہر سیٹ پہ کھڑی ہو سکتی ہے، جنرل سیٹ پہ. اس میں یہ نہیں ہے، وہ عورتوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو ہر سیٹ پہ کھڑی ہو سکتی ہے. مخصوص نشستیں تو اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ اگر وہ اس میں بھی نہ آئے تو کسی نہ کسی طرح ان کی نمائندگی ہو. اور اس کے لیے بہت اداروں نے جدوجہد کی ہے. ہم جب وومن موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے، جس کی وجہ سے پہلے تو 33% دیا گیا تھا، ابھی وہ کم ہو گیا ہے. لیکن آپ جیسی بہنوں کو آواز اٹھانا پڑے گی کہ لوکل گورنمنٹ میں جو پرانا سسٹم تھا جس میں عورتیں ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے جیت کے آئی تھیں، وہ سسٹم بنایا جائے تاکہ آپ بھی سیاسی عمل میں مکمل طور پہ حصہ لیں اور علاقے کی سطح سے لے کے آپ بھی سینٹ الیکشن لڑ سکتی ہیں. تو یہ ہم سیاسی عمل میں شمولیت کی بات کرتے ہیں. ہمارے ادارے کو بنے ہوئے
اب 4 سال ہو گیا. بیوروکریسی کی نظر میں یہ 4 سال کچھ نہیں ہوتا. ایک ادارہ کم از کم 10-15 سال میں جا کے بیسک بنتا ہے. لیکن کیونکہ تھوڑا بہت ہم نے کام کیا ہوا تھا, محنت کی ہوئی تھی, تو وہ ہمارے کام آئی. کیونکہ میں سرکار میں بھی کام کیے ہوئے تھی, اور جب سے الیکٹ ہو کے آئے ہوں اس وقت سے ایک تو ہم نے سیکھا اپنے پچھلے 30 سال کے کام سے کہ جب تک آپ ٹیم بنا کے کام نہیں کریں گے آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اور دوسرے آپ لوگوں کو جوڑیں. تو ہم نے اپنی کریڈیبلٹی ان 4 سالوں میں اس طرح بنائی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہم نے فروغ دیا ہے. جیسے آپ کا ادارہ ہے, ہم نے آپ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. وہ چاہے ہم نے جو ہماری کمیٹیاں بنائی ہیں ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے ان کا حصہ بنایا ہے, یا آپ کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا جیسے اکنامک امپاورمنٹ آف وومن کے حوالے سے, تو آپ کو فنڈ ملیں گے اور ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ ہم نے دیکھا ہے, ہماری ریکمنڈیشن ہے, آپ اس کو فلفل کر دیں, اور کمیشن کا لوگو اور کمیشن آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو ایک کمیٹی بیٹھتی ہے, لا کمیٹی, وہ پورا اس کا جائزہ لیتی ہے, بھلے وہ 2 دن میں ہو 1 دن میں ہو, وہ سب ایک نقطہ اس کا غور کر کے اس میں تجاویز نکلتی ہیں, اور پھر ہماری ایک لیگل ایکسپرٹ کمیٹی ہے, اس کو پیش کر دی جاتی ہیں. وہاں سے جو ریکمنڈیشن فائنل ہو کے آتی ہیں وہ کمیشن کا ریکمنڈیشن ہوتی ہیں. یعنی کہ سب کی مشاورت سے جو تجاویز سامنے آتی ہیں ترامیم کے لیے کسی قانون میں, اور ہمیں جینڈر لینس سے ان قوانین کو دیکھنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے دیکھنا ہے, تو اس طرح وہ شامل ہو جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ آپ جیسے خواتین کو ہم نے اونرشپ دی ہے اپنے کمیشن کی. جتنی بھی خواتین جڑتی ہیں, اگر ان کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو حل کرنے کی ان کی مدد کے ذریعے کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح وہ اس ادارے کو اپنا ادارہ آپ سمجھتے ہیں لوگ. زیادہ تر سندھ میں ہم کوئی 28 اضلاع تک پہنچ چکے ہیں اس وقت. ہم نے کوئی 120 کیسز اپنے دور پہ اٹھائے, جہاں ابھی لوگ کہتے ہیں نا شیریں لوگ کا کیس آیا آپ نے بھی, بھائی جہاں حکومت پہنچ گئی, وزیر اعلیٰ اور سیاسی جماعتوں کا, کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا, اور وہ ہم پبلک نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ساری سندھ میں مخالفتیں اور اختلاف اور بری طرح سے کرٹیکل تو سب ہے, لیکن کوئی یہ بھی بتاتا ہے حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے کہ اس مسئلے کو ہم اس طرح حل کرتے ہیں. یہ کمیشن کرتا ہے ہمارا کمیشن. ہمارے کمیشن نے کبھی کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے یہ کوشش کی آپ سب کے ساتھ مل کے کہ ہم ان متعلقہ اہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو پھر وہ سنتے بھی ہیں ہماری بات. آج ہماری کریڈیبلٹی بنی ہے کیونکہ ہم خاموشی سے پروفیشنل رپورٹ ان کو سبمٹ کرتے ہیں, اور پھر اس میں ہم ٹائم بھی دیتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک نہیں ہوا, آپ اس کو کریں, تو پھر وہ کرتے ہیں. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.